قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجر جبر میں بار آتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی نظر میں پھنسی انسان کو رجوع ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت میں پوری حقیقت کو رضا نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خالق کی کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و مساجی اخلاقی و سیاسی اقتصادی و مذہبی و معاملاتی مسائل کا حل ہے. تبیانا لکل شیء اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا. محترم دوستو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. محترم دوستو، یہ کتاب انسانوں کی جو رسول حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کی آب حیات ہے. اس قرآن کے ذریعے امت کو امیر المؤمنین بنا دیا. یہی وہ امت جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن کفر و شرک کی جماعت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہٹانے پر تندرست تھا اور ایسا سخت تھی کہ بارش کے قطرہ بھی نہ رکے. لیکن قرآن کریم کی وجہ سے جب تک نوم ہو گیا مسلم کا اسلام ہو گئے. اتنا ہی ہے کہ اسلام کی قوت دوبارہ ہو گئی. جنہوں کے گوشے میں دشمنوں کی چلے، جنہوں کے گوشے میں دشمنوں کی چلے، شکار کرنے کی یاد شکاروں کی چلے. محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں آیا ہے ان اللہ یہ بہت ہنس رہا ہے. ایک ہی شکایت کر تمہیں ساجد کرنا رک بیٹے ہوتے جلسہ ختم کوئی شکایت کرتی چار چھڑا کھڑا زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے. زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے. اسی کو مقصد اصلی بنائے مسلمان.